بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ کٹا کے گردنیں سبق سکھلا گئے یہ کربلا والے، کٹا کے گردنیں سبق سکھلا گئے یہ کربلا والے، جھک نہیں سکتے غیروں کے آگے خدا والے۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی تو ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اے خاک کربلا اس احسان کو مت بھول، کہ تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول۔ کرتی رہے گی تیش اب بھی شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول۔ کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن نہ کر اطاعت یزیدیوں کی قبول۔ حضرات محترم، محرم الحرام کا مہینہ جہاں اور بہت ساری یادیں لے کر آتا ہے، وہاں واقعہ کربلا کے بعد اس مہینے کی شہرت اور اس مہینے کی پہچان سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور عجیب و غریب شہادت ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے خود بلا کر، خطوط لکھ کر، دعوت دے کر اور ساتھ دینے کے وعدے کر کے میدان کربلا میں ان کو تنہا چھوڑ دیا۔ تاریخ کے اندر طرح طرح کے واقعات ہیں اور طرح طرح کے واقعات سے تاریخ لبریز ہے، لیکن اسلامی تاریخ کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بڑے عجیب رنگ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں خطوط لکھے جاتے ہیں اور خطوط کی بوریاں بھر جاتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نواسہ رسول ہیں، اولاد پیمبر ہیں، آپ ہماری امیدوں کی آخری کرن ہیں، ہم پر یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دین اسلام کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے اور فلاں چیز کے اندر حدود و قیود کو پامال کیا جا رہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو انتہائی خطرے سے دوچار کیا جا رہا ہے، لہٰذا آپ تشریف لائیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، خصوصاً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عباس کے بیٹے تھے، اور حضرت عباس آپ جانتے ہیں کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو جانے سے روکا، آپ نے جانے کا مشورہ نہ دیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ خطوط جھوٹے ہیں، اگر یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ سچ نہیں بولتے، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کو پہلے بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر، اگر انہوں نے ہمیں آنے کا کاشن دیا، اشارہ دے دیا تو ہم بھی چل پڑیں گے، اگر انہوں نے روک دیا تو ہم رک جائیں گے۔ چنانچہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے تو کوفے والوں نے ان کا بڑا استقبال کیا، اور حضرت مسلم بن عقیل نے پیغام بھیجا کہ واقعی یہاں لوگ آج ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکل پڑے، چل پڑے، اس وقت بھی کبار صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام نے روکا۔ حتیٰ کے بعد صحابہ نے یہ کہا کہ اگر آپ ہمارے روکنے سے رکیں تو ہم آپ کے سامنے لیٹ جائیں اور آپ ہمارے اوپر سے چل کر کربلا کی جانب آپ روانہ ہوں۔ تو بہرحال آپ رکتے نہیں ہیں، جاتے ہیں جائیں، لیکن وہاں کے حالات جو ہیں وہ ہمیں اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا، آپ ہی ایک نشانی ہے آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لہٰذا آپ تشریف لے کے نہ جائیں۔
لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی چل پڑے، گھر والوں کو بھی ساتھ لیا۔ تو وہاں عازم سفر ہوئے تو راستے میں اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ اب ذہن میں بات آئی کہ اوہو، واقعی کوفے والوں نے بے وفائی کی، اور کوفے والوں کے متعلق جو کہا جا رہا تھا وہی سچ تھا۔ لیکن بہرحال یہ حالات تو ہونے تھے، جب وہ آگے بڑھے نکل تو آئے تھے، اب گھر والے بھی ساتھ ہیں، بچے بھی ساتھ ہیں، گھرانہ بھی ساتھ ہے، اور وہ چل پڑے، عازم سفر ہو رہے ہیں، اور اتنے میں فوجیں آئی اور آپ کا گھیرا تنگ کیا جاتا ہے اور راستہ بھی دیا جا رہا ہے، تنگ کیا جاتا ہے راستہ بھی دیا جا رہا ہے۔ چلتے چلتے آپ کربلا پہنچ گئے۔ جب کربلا میں پہنچے تو آپ کو وہ نشانیاں نظر آ گئی جو آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے کہ بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تو کربلا کے ریگزاروں پر ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں فلاں، وہ ساری چیزیں دماغ کے اندر دریچے کھل گئے کہ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ ہے۔ تو آپ نے وہاں ان کوفیوں سے کہا، ابن زیاد کا جو لشکر تھا جو آپ کا گھیرا کیے ہوئے تھا، ان سے کہا کہ میری 3 شرائط ہیں۔ ایک یہ کہ مجھے میرا راستہ چھوڑو، میں مدینے واپس چلا جاتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ مجھے یزید سے ملنے دو، اس کی اور میری جب آپس میں بات چیت مذاکرات ہوں گے تو پھر ہماری بات آپس میں بن جائے گی۔ تیسرا یہ ہے اگر تم مجھے مدینے بھی نہیں جانے دیتے، مجھے تم یزید سے بھی نہیں ملنے دیتے، تو پھر ایسا کرو کہ مجھے اسلامی سرحدات پر بھیج دو، کسی اسلامی ملک کی سرحد پر، وہاں میں فوجیوں کے ساتھ مل کر میں جہاد کروں گا، لڑوں گا، جا کر مجھے وہاں جانے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہماری صرف 2 باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کریں، یہاں پر بیعت کا اعلان کریں، دوسری بات یہ ہے کہ آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن یہ بھی نواسہ رسول تھا، محمد رسول اللہ کا خون تھا جس کی رگوں میں، انہوں نے فرمایا پھر میں یہ نہیں کرتا، میں بیعت تو اس طرح نہیں کرتا ہوں، کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے تم نے مسلم بن عقیل کو شہید کیا، پہلے تو چلو تمہارے ظلم پنہاں تھے، مخفی تھے، اب تو واضح ہو چکے ہیں، اب تو تم سامنے قاتل نظر آ رہے ہو کہ تم نے میرے بھائی مسلم بن عقیل کو قتل کیا، ان کے قاتل ہو تم، تو میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قتل نہیں ہو سکتا، تو چلو اگر لڑائی کرنی ہے تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ میدان کربلا کے اندر پھر جو کچھ ہوا، جیسے بھی ہوا، وہ آپ کے سامنے ساری داستان کہ کربلا کے اندر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دین کی آبیاری کی۔ لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے، دیکھیں تاریخ کے آئینے کے اندر بھی دیکھیں، احادیث کے آئینے کے اندر بھی دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ جب مدینہ میں رہے تو بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کی عزت، عظمت، آپ کی توقیر اور آپ کی بڑائی اور آپ کی قدردانی میں ایک بال کے برابر بھی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آپ کی توقیر اور عزت میں فرق نہیں آنے دیتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اب جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر 2 بڑی وزنی اور عظمت والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، ایک اللہ کی کتاب، اور دوسری اپنی اولاد، اپنی آل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب یہی سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں رہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب وہ سامنے کون لوگ تھے جن کو آقا دو جہاں محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں؟ سامنے سیدنا صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، طلحہ اور زبیر ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام، ان کی موجودگی میں آقا دو جہاں فرماتے ہیں، اور بقول تمہارے، آپ ان لوگوں کے متعلق آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ شیعہ، ان کو آپ شیعہ تسلیم نہیں کرتے۔ چلو شیعہ نہ صحیح تو اس کی ضد کیا ہے؟ یہ سنی اہل سنت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کتاب اللہ کو بھی اہل سنت کے حوالے کیا، اور اپنی عطرت اور اپنی اولاد کو بھی آپ نے اہل سنت کے حوالے کیا۔ تو آپ 52-53 سال تک مدینہ منورہ میں جب تک سنیوں کے اندر رہے، انہوں نے آپ کی توقیر کی، آپ کی عزت کی، آپ کی عظمت کی، آپ کی عظمت اور عزت کے، آپ کی بڑائی کے ڈھنکے بجاتے رہے۔ حتیٰ کہ حافظ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ جیسا آدمی اپنی پگڑی اتار کر، دستار اتار کر سیدنا حسین کے جوتوں کو صاف کرتا ہے، اور جب آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو میرے نانا کی حدیثوں کے حافظ ہیں اور ان کے محافظ ہیں،
آپ اپنی دستار میرے جوتوں کے ساتھ لگا کر میرے جوتے صاف کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں داڑھی کے ساتھ بھی تیرے جوتے صاف کروں تو یہ کم ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ تیرا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تیری شان کتنی اونچی ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ تجھے زمین پر نہ چلنے دیں بلکہ اپنے کندھوں کو تیری سواری کے لیے پیش کر دیں۔ آپ کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ بہرحال آپ کی شان کے متعلق متعدد احادیث ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جو ساری کی ساری صحابہ کرام جن ساری احادیث کو روایت کرتے ہیں، تو ان ظالموں نے ایک عجیب قسم کا نقشہ بنا کر سیدنا حسین کو کوفے میں بلا کر 10 دن کوفے میں ان کے پاس نہیں رہے۔ 10 دنوں کے اندر اندر صرف ان کو شہید نہیں کیا بلکہ ان کے معصوم بچوں کو بھی شہید کیا، بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ لیکن میں حسین کے عزم و ہمت کو، ان کے حوصلے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بقول ایک غیر مسلم مورخ کے، وہ کہتا ہے میں نے حسین کے مقام اور مرتبے کو دیکھا، ان کی شان اور ان کی جرأت اور بہادری کو دیکھا، تو میں نے کہا کہ میں حسین کی مثال کس کے ساتھ دوں؟ ایک بہت بڑا پہلوان گزرا ہے، رستم اور سہراب، یہ دونوں باپ بیٹا تھے۔ رستم باپ تھا، سہراب اس کا بیٹا تھا۔ رستم جب جانے لگا بیوی سے کہنے لگا تیری گود کے اندر یہ میرا بچہ ہے، اس کی تربیت اسی طرح کرنا جس طرح ماں نے میری تربیت کی ہے۔ اب حالات ایسے بنے کہ رستم ایک بادشاہ کا پہلوان بن گیا، سہراب دوسرے بادشاہ کا پہلوان بن گیا۔ دونوں بادشاہوں کی جب آپس میں جنگ ٹھن گئی تو دونوں مقابلے میں آئے، رستم اور سہراب۔ ادھر بیٹا ایک بادشاہ نے نکالا، ادھر باپ کو دوسرے بادشاہ نے نکالا، دونوں میدان میں آئے، لیکن باپ کو پتہ نہیں یہ میرا بیٹا ہے، بیٹے کو پتہ نہیں یہ میرا باپ ہے۔ کشتی ہوتی ہے، سہراب وار کرتا ہے، رستم پرانا کھلاڑی تھا، اس نے اس کے وار کو آگے پیچھے کیا، لیکن جب رستم نے وار کیا سہراب پر تو سہراب کے تیر حلق سے پار کر دیا، چھاتی سے پار کیا، وہ بل کھا کے زمین پہ گرا۔ تو اس نے یوں دیکھا، اس نے کہا تو جانتا نہیں میں کس کا بیٹا ہوں؟ کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہا میرے باپ کا نام رستم ہے، میرے باپ کو جب پتہ چلے گا تو میرا قاتل ہے، وہ زمین کے نچلے طبقات سے تجھے نکال کر تجھ سے ضرور انتقام لے گا۔ اس نے کہا تیرے پاس کیا نشانی ہے کہ تو رستم کا بیٹا ہے؟ آنکھوں میں خون بھر آیا۔ اس نے کہا یہ دیکھ، یہ لاکڑ جو تو میری ماں وہ جو میری ماں کو میرا باپ میری ماں کو دے کے آیا تھا، یہ لاکڑ میرے پاس ہے۔ اب جب باپ نے بیٹے کو دیکھا کہ یہ میرے ہاتھوں سے قتل ہو گیا ہے، بل کھا کے گرتا ہوا تو سب نے دیکھا، پھر اس کو اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ بیٹے کا صدمہ برداشت نہیں کر سکا، تو وہ مورخ انگریز کہتا ہے کہ میں اس کو رستم کے ساتھ تشبیہ اس لیے نہیں دیتا کہ رستم اتنا بڑا پہلوان ہوتے ہوئے بیٹے کا صدمہ برداشت نہیں کر سکا، لیکن حسین تیرے عزم و حوصلے پہ قربان جاؤں، تو نے تو 72 کٹوا دیے، بچوں کی لاشیں دیکھی، ان کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے، لیکن تیرے عزم اور حوصلوں میں کسی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوئی، بلکہ جان کا نذرانہ پیش کر کے دین کی آبیاری کی۔ تو بہرحال آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے جی ہر کربلا کے بعد۔ ٹھیک ہے، کربلا نے بھی اسلام کی بہت بڑی خدمت کی ہے، لیکن بدر کی بھی ایک شان ہے جو اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ احد کا بھی اپنا مقام ہے، تبوک کا بھی اپنا مقام ہے، یرموک کی بھی اپنی شان ہے۔ تو اس لیے جس طرح کربلا کے مناظر کو بیان کیا جاتا ہے، اسی طرح بدر کے مناظر کو بھی بیان کیا جائے۔ تو بہرحال سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جتنے شہدائے کربلا تھے، وہ ہمیں صبر کا، عزم کا، حوصلے کا درس دے کے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی جانے کے بعد اگر کوئی چلا جائے شہید ہو جائے، اس کے بعد رویا جائے، پیٹا جائے، ماتم کیا جائے، گریہ وزاری کی جائے، منہ بنایا جائے، بین کیے جائیں، گریبان نوچا جائے، خنجر زنی کی جائے، سینہ کوبی کی جائے، یا اپنے بالوں کو نوچا جائے۔ اس کی قطعاً اسلام بھی اجازت نہیں دیتا اور تاریخ بھی اجازت نہیں دیتی۔ دوستو اگر یہ اجازت دی جاتی اس بات کی تو کیا سیدنا حسن اور حسین کی موجودگی کے اندر علی المرتضیٰ شہید نہیں ہوئے؟ سیدنا علی المرتضیٰ کو نماز کے اندر کوفہ کی مسجد کے اندر شہید کیا گیا خنجر چلا کر، تو کیا حضرت حسین نے ماتم کیا ہے؟ آپ بتاؤ، خدا را میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، تو اپنی کتابیں بھی دیکھ لو، تاریخ کا مطالعہ کرو۔ اگر ماتم جائز ہوتا تو حضرت حسین اپنے باپ کو پیٹتے، حضرت حسن اپنے باپ کو پیٹتے۔ اگر ماتم جائز ہوتا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت میں سے ہیں، محمد مصطفیٰ کے چچا ہیں،
حضور کی موجودگی میں ان کی لاش کا مسئلہ کیا جاتا ہے، 12 ٹکڑے کر کے احد کے اندر پھیلا دیے جاتے ہیں، لیکن 12 ٹکڑوں کو جمع کر کے محمد مصطفیٰ ماتم نہیں کرتے۔ عورتیں آ کے دیکھتی ہیں، پھوپھی آ کے دیکھتی ہے، بہن آ کے دیکھتی ہے، لیکن ماتم نہیں کیا جاتا۔ اسلام میں ماتم کی اجازت قطعاً نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر صبر ہے، حوصلہ ہے۔ اسلام شہادت پہ افسوس نہیں کرتا، بلکہ اسلام شہادت پہ فخر کرتا ہے۔ یہی درس ہمیں قرآن نے بھی دیا، محمد مصطفیٰ نے بھی دیا۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا شہید مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ پھر ہمیں آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ماتم کرتا ہے، اپنا گریبان نوچتا ہے یا اس طرح کی حرکات کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ علامہ اقبال مرحوم اسی لیے کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہوتا ہے اور ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔